إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انسان جتنا بھی آزاد خیال بن جائے لیکن مذہب کے بغیر کوئی چارہ نہیں. مذہب کے بغیر تو انسان بالکل جانور کی طرح ہوتا ہے جس کا کوئی مقصد حیات نہیں رہتا. یاد رکھیے دنیا میں کوئی بھی ادارہ اصول و ضوابط کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. کوئی بھی ملک قانون کے بغیر نہیں چل سکتا. اگر کسی ملک میں یا کسی بھی ادارے میں اصول و ضوابط نہ ہوں، قوانین نہ ہوں، تو ہر بندہ اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرے گا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ پورے ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اگر کوئی قانون کے بغیر ایک چھوٹا سا ادارہ یا ایک ملک نہیں چل سکتا تو انسانی زندگی جو مختلف حصوں پر مشتمل ہے، جس کے اجتماعی، انفرادی، سیاسی، سماجی کئی پہلو ہیں، وہ بغیر کسی قانون کے کیسے چل سکتی ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ ماں باپ، اولاد، عزیز و اقارب، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، ان کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا ہے؟ قوانین کی اہمیت ملحدین کے ہاں بھی مسلم ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے قوانین بنائے گا کون اور کس کے بنائے ہوئے قوانین ان کا اعتبار کیا جائے گا؟ بالفرض زندگی گزارنے کے یہ اصول اگر انسان کے حوالے کر دیے جائیں تو ہر انسان کی سوچ مختلف ہے، افکار، خیالات، نظریات الگ الگ ہیں. کیا ایک انسان کے بنائے ہوئے اصول سارے انسانوں کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ کیا باقی سارے لوگ ان کو تسلیم کر لیں گے؟ کیا ہر شخص نہیں چاہے گا کہ میں اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزاروں، اپنی زندگی اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزاروں؟ جب ہر شخص اپنی ذاتی، ازدواجی، خاندانی، معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے اصول و ضوابط خود ترتیب دینے لگے گا تو جتنے انسان ہوں گے اتنے ہی قوانین بن جائیں گے. ایک عمل کسی انسان کے اصول کے مطابق اچھا ہوگا تو دوسرے کے قانون کے مطابق برا ہوگا. اس طرح معاشرے کی عجیب صورتحال ہو جائے گی اور نظام زندگی مفلوج ہو جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ذاتی اور اجتماعی زندگی کے اصول و ضوابط اس ہستی کی طرف سے ہوں جس نے انسان کو اور اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے. اس خالق کائنات کے مقرر کردہ اصول و ضوابط کو دوسرے لفظوں میں مذہب سے تعبیر کیا جاتا ہے. مذہب اور مذہب پسندوں پر ملحدین کی جانب سے مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ مذہب میں اختلاف کیوں ہے؟ ایک کام کو کسی مذہب میں درست سمجھا جاتا ہے تو دوسرے میں غلط. سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اختلاف کی وجہ سے غلط یا باطل کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، نہ ہی محض اختلاف کی بنیاد پر انکار کیا جا سکتا ہے. اختلاف تو ہر چیز میں ہے. خود سائنسی علوم میں بھی شدید اختلاف موجود ہے. کوئی سا بھی شعبہ ہو اور اس کے ماہرین کی کوئی سی بھی جماعت ہو، خواہ ان کا تعلق مذہب سے ہو یا فلسفے سے، معیشت سے ہو یا معاشرت سے، ان میں علمی اختلاف اور مختلف آراء پائی جاتی ہیں. تو کیا آپ اس بنیاد پر سائنس کا، فلسفے کا، طب کا، معیشت کا، ان تمام شعبہ جات کا انکار کر دیں گے؟ اگر نہیں تو پھر مذہب کے ساتھ یہ برتاؤ کیوں؟ اس طرح کے اختلافات کی وجہ مذہب یا سائنس نہیں بلکہ دراصل انسانی اذہان کا مختلف الخیال ہونا ہے. ایک ہی حقیقت کو دیکھنے اور سمجھنے میں ہر دوسرا اہل علم نئے زاویے اور نئے خیالات کی بنیاد پر دیکھتا ہے. پھر جو بھی اپنے فہم کے مطابق صحیح سمجھتا ہے اس کو بیان کر دیتا ہے. لہذا اختلاف رائے اور مکاتب فکر کی کثرت کی بنیاد پر مذہب کی تقصیر یا تحقیر یا توہین کرنا سراسر غلط ہے. اگر اختلافات کی بنیاد پر مذہب کی تنقیص کرنا یا انکار کرنا جائز ہے تو پھر سائنسی علوم کو بھی اسی پیمانے سے دیکھیے، ان کا انکار بھی آپ پر لازم ہوگا کیونکہ اختلاف تو ہر فن اور ہر شعبے کے اندر موجود ہے. الہاد کا کوئی بیمار آدمی ہمیں کوئی ایک ایسی بات بتائے، کوئی ایک ایسا شعبہ دکھائے جس میں اختلاف نہ ہو. مذاہب میں اختلاف ضرور ہے لیکن اللہ مالک نے انسان کو عقل دی ہے، فہم دیا ہے، صحیح اور غلط کی شناخت کی صلاحیت دی ہے. آپ مارکیٹ سے کوئی بھی چیز لینے جائیں تو وہاں اصل اور نقل دونوں موجود ہیں اور آپ پوری تسلی کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، پہچان کے ساتھ
ایک اصلی چیز کو لیتے ہیں، تو پھر تمام مذاہب میں حق والا مذہب دین اسلام، اس کو تلاش کرنے میں آپ تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ اس کو اختلاف کا ایک جھوٹا بہانہ بنا کر رد کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اصل مسئلہ اختلافات نہیں بلکہ بددیانتی ہے۔ اور اگر بات اختلاف کی حد تک ہو تو اس طرح تو اختلاف خود اہل الحاد کے اندر بھی موجود ہے، خود ملحدین کے مختلف گروہ اور نظریات موجود ہیں، تو کیا اس بنیاد پر آپ الحاد سے توبہ طائب ہونے کے لیے تیار ہوں گے؟ یہ تو ناممکن ہے کہ ان اختلافات کا حل نہ ہو۔ حل موجود ہے، اگر آپ کوشش کریں گے تو صحیح اور غلط کی پہچان حاصل کر سکیں گے۔ اتنی صلاحیت اور فہم اللہ نے ہر انسان کو عطا کیا ہے، اگر انسان استعمال کرے تو منزل بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے طرف چل کر آتا ہے ہم اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو ضرورت ہے اپنی عقل کو صحیح استعمال کرتے ہوئے خالق و مالک کو پہچانیے اور اسلام کو قبول کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی تابعداری کے اوپر ثابت قدم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔